جب بھی اللہ کی زمین پہ کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مصعب تھا اور دنیا اسے فرعون کے نام سے جانتی ہے، اس نے انسانوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، ان سے سخت مزدوری اور محنت کرواتا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا اور کہنا نہ مانتا اس کو قتل کر دیتا۔ تو اس وقت اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوتا ہے۔ لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیا اور الٹا حضرت موسیٰ کا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا بادشاہ میں ہوں، میں کسی اور کو نہیں جانتا۔ میں فرعون کے ظلم کی ایک داستان آپ کو سناتی ہوں کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی جس کے بالوں کی کنگھی کے لیے ایک ملازمہ تھی۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی نیچے زمین پر گر گئی، تو اس ملازمہ نے کنگھی کو اٹھایا اور کہا بسم اللہ۔ تو اس کی بیٹی نے فوراً پوچھا، اللہ رب بھی میرا رب فرعون کی بات کر رہی ہو، یعنی میرا باپ؟ کہتی نہیں، اللہ یعنی میرا اور تیرا رب، اللہ جو تیرا باپ کا بھی رب ہے۔ تو اس نے کہا، یہ تو کیسے کہہ سکتی ہے، میرا باپ تو ہی رب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رب نہیں۔ اس نے کہا، نہیں، اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ وہ لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کے پاس چلی گئی اور باپ سے کہنے لگی کہ جو ہماری ہیئر ڈریس ہے وہ ایک رب کا دعویٰ کر رہی ہے۔ فرعون نے کہا، فوراً بلاؤ اس ملازمہ کو جو میرے علاوہ کسی اور رب کا دعویٰ کر رہی ہے۔ لڑکی آئی تو فرعون نے پوچھا، تم کون سے رب کا دعویٰ کر رہی ہو میرے علاوہ؟ تو لڑکی نے کہا، ہاں ہے میرا رب جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، وہ میرا رب بھی ہے اور تیرا رب بھی ہے۔ فرعون کو غصہ آ گیا، اس نے حکم دیا کہ لاؤ یشش اور مارو اس کو، اور اس کو مارنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے کہا، اب مانتی ہو کہ میں ہی تیرا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں؟ لڑکی نے پھر انکار کر دیا تو فرعون کو غصہ آ گیا، اس نے حکم دیا کہ لاؤ ایک بڑا دیچکا، اس میں تیل ڈالا، اور اس لڑکی کے 5 بچے تھے، 5 کو بلایا گیا تو ایک کے بعد دوسرے کو تیل میں پھینکتے گئے، اور ایک اس کا سب سے چھوٹا بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا، اس کی گود میں تھا۔ بڑے دلیر لوگ تھے، بڑے غیرت مند تھے، وہ لوگ حق پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے، وہ بھی فرعون کے گھر میں۔ ہم لوگ تو مسلمان لوگ ہیں، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ یہاں پر گمراہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اس کے آخری بچے کو پھینکنے لگے تو اس کا دل نرم پڑ گیا، وہ رونے لگی اور پھسلنے لگی۔ لیکن اللہ نے جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کو محبت اور طاقت دیتا ہے۔ اللہ نے اس کے بچے کو بلوا دیا۔ کائنات کی ہسٹری میں جو گود میں بولے تھے بچے، ان میں سے ایک بچہ فرعون کی ہیئر ڈریسنگ کا بھی بچہ تھا۔ وہ کہتا اپنی ماں سے، اس کا ترجمہ یہ تھا، ماں آپ صبر کریں، آپ حق پر ہیں، اے میری ماں، اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، آپ صبر کریں ماں، کمزور نہیں پڑنا۔ فرعون نے اس کے بیٹے کو بھی تیل میں پھینک دیا۔ جب ماں کی باری آنے لگی تو اس نے فرعون سے کہا، میری ایک بات مانو گے؟ تو فرعون نے کہا، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب ہم سب مر جائیں، جل جائیں، تو ہماری ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ زمین میں دفن کر دینا، ہم لوگ قبر میں بھی ساتھ ہوں گے اور جنت میں بھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی حق کے لیے، دین کے لیے۔ فرعون کا بہت بڑا عبرتناک انجام ہوا تھا۔ فرعون کا تکبر اور اس کی لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ صحیح میں انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسانوں پر ظلم کیا،
وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔